بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ خاص تسبیح جو مرد یا عورت پڑھ لے، 1 کروڑ تو کچھ نہیں 1 ارب ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت و تلاوت قرآن کی اہمیت جاگیر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت کے فجر کے تمام انوار و تجلیات، قرآنی فیض و برکات مشتقل ہو کر اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت، فضیلت، نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کے ہر چیز سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لینے والا، ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے، اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام سے بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی ترتیب کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمریات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے، اور ان تمام عبادت میں نماز کو جو اہمیت فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے، قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور، ترک پر وعید موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم و ضرورت ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے، انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں راحت ہوتی ہے اور خوب سرگوش کے مزے لے رہے ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم گرم آرام بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت نفس کی زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو، وہ نفس و شیطان سے لڑائی لڑنے پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن حدیث میں اسلام میں دنیا سے مراد مشرق مغرب شمال جنوب کا راضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات، اس کے تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، ثروت، حکومت مراد ہے۔ سوچے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی فضیلت ہے، پورے دنیا کی نعمتیں، خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم ہی ایک روایت میں ہے، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کا قیام کا ثواب ملے گا۔ جو شخص فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کے ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت، کاہلی، کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم یا بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نماز ہی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لیکن ہمارا ہر بہانہ عذر نماز میں کوتاہی غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے، روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنے ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا، کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بیزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس نظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے۔ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی، سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث میں موجود ہے جن میں رزق کی تقسیم اور فرمانی برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے، جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی میں بے شمار نیکیوں، ثواب کے ذخیرہ، رزق، برکتوں کا خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکت معلوم ہو جائے تو وہ ان 2 نمازوں کو ضرور آئیں گے، چاہے بلکہ گل گھسیٹے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کے محفل کے انعقاد، لوح قرآن کے تعویذ آویزاں کرنے سے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں، بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر و برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل، میلاد، لوح قرآن کے نقش گھر میں آویزاں کرنے سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کے تمام نعمتوں، برکتوں، رزق کی دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے، فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں خیر و برکت نماز فجر کے ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کے ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کے نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنے اور اپنے گھروں کا جائزہ لینا اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت، نماز نہ پڑھنے گھر کے نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو
खबासत मुनाफिक करार दिया। आपने फरमाया, ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगा कर जला दूँ। हमारे नौजवान जो रात रात भर मोबाइल पर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप न जाने किन किन गलतियों में होता जिना रहते हैं और आइन फजर के वक्त सो जाते हैं, उन्हें उन वईदों तंबीहात से इबरत व सबक नसीहत हासिल करनी चाहिए और ये बात हर मुसलमान को जहन नशीन रखनी चाहिए, नमाज फजर में नागा और अल्लाह उसके रसूल को किसी सूरत कबूल नहीं। या ऐसी गलती, कोताही, गफलत और सुस्ती मुबनी गुनाह है, उस पर जितना लिखा बोला जाए कम है। इसी तरह नाजरीन, हमारा आज का वजीफ़ा भी फजर के नमाज के बाद का है, क्योंकि फजर के नमाज की फजीलत और बरकत हवाले से आपको कुरान हदीस की रोशनी में उसकी अहमियत बताई गई है। तो फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की कमी की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज मैं अपने सीने का ख़ास राज बताने लगा हूँ। आप सब दिल थाम कर बैठेगा, सुनेगा इंशाअल्लाह। उस वजीफ़े को करने से आपके तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगे, जिसका तरीक़ाकार यह है, जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ लें उसके फ़ौरन बाद उसे पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम है, आपकी अक़ल दंग रह जाएगी। अचानक दौलत का तूफ़ान मेरे पास आ गया। वह कहाँ से आया? आज का मेरा वजीफ़ा ये ख़ास वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसको सिर्फ़ एक बार नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें। आपके पास जो दौलत की कमी है इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये एक ऐसी तस्बीह है, एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है जिसको करने से अल्लाह बहुत खुश होते हैं और ये तो सभी मुसलमानों का अक़ीदा है। जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया आखिरत दोनों हो पलक झपकते सुनवर जाते हैं, उसके हर बिगड़े काम गायब से ठीक हो जाते हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत और शफ़क़त नाजिल फरमाता है और उसको अपने नेक और बुरगिज़िदा बंदों की फ़हरिस्त में शुमार कर लेता है और फिर उस बंदे को जो भी हाजत होती है उनको अल्लाह ताला जल्दी पूरा फरमा देता है। अगर रिज़्क़ के हवाले से कोई तंग या परेशानी हो, रब काबा पूरे साल का ढेरों रिज़्क़ दौलत उसके नसीब में लिख देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब तकदीर के फ़ैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह को कर सकते हैं। अब मैं वो ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे लाखों करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा, मेरा रब लाखों करोड़ों रुपये भी अता फरमाएगा। यह वजीफ़ा पढ़ने वाले से रब खुश हो जाता है। जिस बंदे से रब खुश हो जाए उसका ज़िक्र फ़रिश्तों से करता है, उसे नाम लेकर पुकारता है, फिर हुक्म जारी करता है, ऐ फ़रिश्तों से फरमाता है, जाओ और मेरे उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो कुछ भी मांगता है, जैसा भी मांगता है, जल्दी से जाओ और मेरे गैबी ख़जाने से उसकी झोलियाँ भर दो। अब जब रब की ज़ात तुमको देने के लिए तैयार है तो फिर तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, मैं ख़ास वीडियो में अपने तमाम भाइयों बहनों और बेटियों से ये भी गुजारिश करता हूँ, आप में से बहुत से बहनें बेटियाँ ऐसे भी मौजूद होंगे जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहते हैं, ये पसंद की शादी करना चाहते हैं, नौकरी तो है लेकिन वो पसंद नहीं करते, मनपसंद नौकरी हासिल करना चाहते हैं, कर्ज़दार हैं, परेशान हैं, कर्ज़ से कैसे निजात पाएँ, मियाँ बीवी तो है लेकिन उनमें मोहब्बत की कमी है या फिर किसी दूसरे से तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, अगर बे औलाद हैं और औलाद चाहे या फिर औलाद तो है लेकिन नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। गरज आपकी कोई भी परेशानी है, आप ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार कीजिएगा, इंशाअल्लाह आप जिस मकसद को भी जहन में रख कर करेंगे, मेरा रब उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अदायगी के एतबार से ज़बान पर हल्के ही लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी, रहमान के नज़दीक इंतहाई महबूब हैं।
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطالعہ نہ کروں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک کا پسندیدہ کلام ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کیا گیا، سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو۔ حضرت ابو علامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنے مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، جو دشمن سے برسرپر ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کے ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش، مغفرت، ڈھیروں رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا، ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ آئے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان، عزیزوں، پورے برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں۔ آپ کی زندگی کے راستے میں آنے والے تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کی صفات نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا، اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورہ کوثر پڑھے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجید یا مجید یا مجید، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ لوگ سورہ اخلاص پڑھ لیں 11 مرتبہ، اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیف پڑھنا ہے۔ یاد رہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے۔ یا ودود یا ودود یا ودود، اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا مقدر یا مقدر پڑھنا ہے، یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر۔ آپ کی جتنے بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے،
آپ کی غیبی سے مدد ہو جائے گی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا آپ کو خود بھی کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے دولت آ رہی ہے، اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی مجھے یاد رکھیں گے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمارے اس ویڈیو میں کہی گئی کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو بھی اس وظیفے کو کرے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے تمام جائز حاجتیں اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین۔